اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ زخمی دل رکھنے والے ہر بات پر اختیار رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو دنیا پر اختیار جمانے کی کوشش سے تھک چکا ہے؟ ایسا کوئی جو ہر بات اور ہر ایک پر اختیار جمانے کی کوشش کرتے کرتے تھک چکا ہے؟ جی، آج آپ اس سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک بھید ہے۔ بہرحال آپ کا کچھ اختیار نہیں، نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دکھی لوگوں کو اختیار نہیں ملتا کیونکہ وہ مطلبی ہوتے ہیں؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ در حقیقت کر کیا رہے ہیں۔ پتہ ہے میں بھی ایسی تھی، لیکن میں نے ایسا دکھ اٹھانے کے خوف سے کیا۔ میں ایسے باپ کی زیر سایہ بڑی ہوئی جس نے ہر ایک بات پر اختیار جمایا اور جو کیا اپنے فائدے کے لیے کیا اور باقی سب کو دکھ دیا۔ سو مجھے لگا کہ یہ سبق ہے، اگر آپ کا اختیار ہے تو آپ وہ ہیں جسے کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ سو وہ لوگ جو اختیار پسند ہیں، ضروری نہیں کہ وہ برے ہوں، وہ اس خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا ان کا فائدہ اٹھا لے گا۔ تو آپ کہیں گے ایسا تو ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میں یہاں کھڑی ہو کر آپ کو لوگوں پر اعتبار کرنے کا نہیں کہوں گی، کیونکہ لوگ آپ کو دکھ دیں گے، لیکن ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اختیار جمانے کی کوشش کو ترک کر دیں اور خود کو خدا کے ہاتھ میں دے دیں اور کہیں کہ خدا بھلے ہی انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، یہ مسئلہ در حقیقت تیرا ہے، کیونکہ تو ہی ہے جسے اس کو حل کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ہمیں اس سب کے بیچ سے نکلنا ہے اور خدا کی طرف رجوع لا کر اس سے کہنا ہے، تو میرا منصف ہے اور میری زندگی میں جو غلط ہے اسے تجھ ہی کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور میں ہر بات پر اختیار جمانے کی کوشش سے باز آئی۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں وہی کروں گی جو تو مجھ سے چاہتا ہے، اور اب باقی دوسرے کاموں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا آج کسی کو اس کی ضرورت ہے؟ بس ایک دو لوگوں کو ہی۔ ہمارے چوٹ کھائے ہوئے لوگ دکھاوے کی زندگی جینے میں ماہر ہیں، کبھی اپنے اصل جذبات ظاہر نہیں کرتے یا اپنی سوچ کو سامنے نہیں لاتے۔ وہ صرف وہ کرتے ہیں جو ان کے خیال میں سب چاہتے ہیں کہ وہ کریں تاکہ وہ انہیں خوش رکھ سکیں، اور کچھ عرصے تک ایسا کرنے کے بعد آپ ان تمام لوگوں کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ پر اختیار جمائے ہوتے ہیں۔ جب آپ انہیں خود ایسا کرنے دیتے ہیں، ڈاکٹر ہنری کلاؤڈ کہتے ہیں، برداشت کرو گے تو اور ملے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے ساری زندگی کبھی ایسا نہیں کیا اور آپ اس کے باعث کڑواہٹ سے بھرے ہیں، لیکن جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آج نہیں تو کل آپ کو کہنا ہی پڑے گا کہ میں قابل عزت ہوں، اور یا تو تم مجھے عزت دو یا ہم مزید ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب بائبل رویے کے حوالے سے بہت کچھ کہتی ہے، اور چوٹ کھائے ہوئے لوگوں کا رویہ عموماً برا ہوتا ہے، اور ایک بات کے لیے تو وہ بہت ہی منفی ہوتے ہیں۔ وہ اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایک طویل داستان ہے کہ جس میں ان کے ساتھ برا ہوتا آیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ میری طرح کچھ ہوا ہوتا تو آپ اس صورتحال کو سمجھ پاتے۔ آپ خود کو بچاتے ہیں اور مزید مایوسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ کیا آج یہاں پر کوئی جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ ایسے ہے کہ آپ طبیعتاً ذرا وسیلے ہیں، تو بھی آپ اپنی زندگی کے تمام تر حالات کو بدلنے کے قابل نہیں۔ آپ کے رویے کا تعلق آپ سے ہے، یہ آپ کا اور صرف آپ کا ہے۔ اگر آپ خود نہ چاہیں تو کوئی بھی آپ کے رویے کو بگاڑ نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں، جب آپ اچھا رویہ رکھنا شروع کریں گے تو پھر خدا آپ کے کاموں کو کرنا شروع کرے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ بائبل میں رویے کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے۔ رویہ ایک رد عمل ہے جسے آپ کسی صورتحال یا حالات کے بدلے ظاہر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ پیش آئے۔ مثلاً میرے باپ نے جو میرے ساتھ کیا اس کی وجہ سے میں سالوں ان سے نفرت کرتی رہی، اور خدا نے ایک دن مجھ سے کہا، سنو کہ دکھ سے بھرے ہوئے لوگ سب کو دکھ ہی دیتے ہیں،
پھر مجھے سمجھ آیا کہ انہوں نے جو مجھے تکلیف دی کسی اور نے بھی انہیں تکلیف دی تھی، اور اس بات نے میرے دل کو معافی پر قائل کرنے میں بہت مدد دی۔ اگر آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو خدا آپ کو باتیں بتا پائے گا، وہ بھیدوں کو آپ پر ظاہر کر پائے گا، وہ آپ کو باتیں سمجھائے گا جن سے آپ آزاد ہوں گے۔ بائبل میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، اس کی مانند بے غرض حلیمی کو اپنائیں۔ دو باتیں جنہیں کرنا دکھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ ہیں بے غرض رہنا، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی پرواہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اور حلیمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں حلیمی تو کمزوری ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ خود کو حلیم کر لیں گے تو سب آپ کو رونتے ہوئے نکل جائیں گے۔ اب تک میں نے ٹھیک کہا نا؟ دیکھیں اصل زندگی تب شروع ہوتی ہے جب آپ مزید کسی کو کچھ ثابت کرنے میں نہیں لگے رہیں گے۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہم فلپیوں 2:6 کو دیکھیں۔ یہ ایمپلیفائڈ بائبل میں بڑی کمال کی ہے، لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، یعنی تمام الہی خصوصیات اور الوہیت کی کل فطرت میں اس کے ساتھ ایک تھا۔ ذرا غور کریں، یسوع خود خدا ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے دنیا میں آ کر انسانی بدن اختیار کرتا ہے۔ سب سے بہترین مثال جو میرے ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ جیسے میں ایک چیونٹی بن جانے پر آمادہ ہو جاؤں۔ مثال اتنی اچھی نہیں ہے، اس نے کبھی بھی خدا ہونے کو ترک نہ کیا، کیونکہ وہ کبھی اس سے مبرہ نہ ہو سکا، بلکہ اس نے اس اختیار کو ایک طرف رکھ دیا اور انسانی روپ لے لیا تاکہ وہ ہمیں سمجھ سکے اور ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے۔ آئیے اسے پھر سے ایک بار پورا پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، گویا وہ نہ صرف اس کی تھی بلکہ اسے اس کو کھونے کا ڈر تک نہ تھا۔ اس پر غور کریں کہ گویا وہ نہ صرف اس کی تھی بلکہ اسے اس کو کھونے کا ڈر تک نہ تھا۔ دیکھیں یسوع یہ سب کر پایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں نہ تھا کہ وہ کون ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں کو جاتا ہے۔ اسے خدا کی طرف سے ایک کام سونپا گیا تھا اور وہ خود خدا ہوتے ہوئے یہاں آنے اور ایک خادم کا روپ اختیار کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ اب دیکھیں جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں بنا شرم محسوس کیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کو پتا ہے کہ مسیح میں آپ کون ہیں تو آپ خاکروب ہوتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کمپنی کے CEO جتنے ہی اہم ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بنگلے میں رہیں کہ کرائے کے مکان میں، کیونکہ آپ کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے یا کون کون آپ کا واقف ہے یا آپ کے کپڑے کس معیار کے ہیں۔ میں آپ کو حیران کن طور پر آزاد کر دینے والی ایک بات بتاتی ہوں۔ جب آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ کہہ سکیں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میں کوئی حادثہ نہیں بلکہ اس کی تخلیق ہوں، اس کا میرے لیے ایک مقصد ہے، اور بھلے ہی لوگوں نے اپنی پوری زندگی میری بربادی کے لیے وقف کر دی ہو، وہ میرا شافی ہے اور میں واپسی کی راہ پر ہوں۔ آمین۔ ضروری نہیں کہ آپ کا کل ہی آپ کی منزل بن جائے۔ مجھے زندگی میں اچھی شروعات نہیں ملی اور آپ میں سے بہتوں کی شروعات زندگی میں اچھی نہیں رہی، لیکن اہم یہ ہے کہ آپ کا اختتام کیسا ہوتا ہے جسے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور چاہے آپ کی شروعات جیسی بھی ہوئی ہو، آپ ایک زبردست اختتام کو پا سکتے ہیں۔ زبردست اختتام جو ہو گیا اسے بھلا دیجئے اور جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے اس پر غور کریں۔ آمین۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، زخمی لوگوں کو حلیم ہونے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ ان کے لیے یہ کمزوری کی علامت ہے، لیکن دراصل حلیمی کی تعریف وہ قوت ہے جسے قابو میں رکھا جائے۔ یسوع کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، جیسا کہ اس نے پطرس سے کہا جب وہ باغ میں اسے لے جانے کو آئے، اور پطرس نے فوراً اپنی تلوار نکال کر ان میں سے ایک کا کان اڑا دیا، اور یسوع کو وہ کان پھر سے لگانا اور معاملے کو سنبھالنا پڑا،
اور پترس کو بتانا پڑا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر میں چاہوں تو فرشتوں کے لشکر بلوا سکتا ہوں. مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہی میرے باپ کی مرضی ہے. سو بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتی جو بھی ہے. میرا مطلب کچھ لوگوں کو صفائی کرنا اچھا لگتا ہے. مطلب ایک لڑکی ہے جو میرے لیے صفائی کر دیتی ہے, اسے صفائی کرنا بے حد پسند ہے. اس میں محبت ہے کیونکہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں. اور دیکھیں ہم سبھی کو کچھ نہ کچھ پسند ہے. خدا نے سارا انتظام کر رکھا ہے کہ جہاں ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا. اگر ہم اپنے احمقانہ سے غرور سے پیچھا چھڑا پائیں اور بس وہی کچھ کریں جو خدا نے ہمیں کرنے کو دیا ہے بنا کوئی شرم یا جھجک محسوس کیے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ جس چیز کی شدید خواہش رکھتے ہیں وہ ہے سربراہی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس شخص جتنے قابل نہیں جو کہ سربراہ ہے. سو آپ سربراہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت خود کا تماشا بنائے رکھتے ہیں. جی ہاں, ایک بار میرے شوہر کو کام پر ترقی کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے مسترد کر دیا, اور میں نے سوچا کہ وہ کس قدر ناسمجھ ہیں کیونکہ میں غرور سے بھری تھی اور میں سوچتی تھی کہ جتنے اہم آپ دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی اہم آپ ہوتے ہیں. اگر آپ باس ہیں تو کیا بات ہے, باقی سب کو وہی کرنا ہے جو آپ انہیں کرنے کو کہیں. زخمی لوگوں کو باقی سب پر حکم چلانا اچھا لگتا ہے, اور انہوں نے پیشکش ٹھکرا دی اور مجھے لگا کہ وہ احمق ہیں اور انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں ایسی الجھن کو بھلا کیوں پالوں؟ میں پیسے بھی زیادہ بڑھ کر نہیں کماؤں گا, مجھے سفر بھی کرنا پڑے گا اور مجھے ہر طرح کی ذمہ داری لینی پڑے گی. میں جہاں ہوں وہاں خوش ہوں. میں سمجھ نہیں پائی کہ کوئی وہاں رہ کر خوش کیسے ہو سکتا ہے جہاں ہے, کیونکہ میرے لیے اہمیت اور مقام زیادہ کرنے میں اور پہاڑ سر کرنے اور بہتر اور تر ہونے میں تھا, اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر ہونے میں. پھر صرف اچھا ہو کر بات نہیں بنتی, مجھے آپ سے بہتر ہونا پڑے گا. جی ہاں, دیکھیں خدا نے ہر ضرورت کو پورا کیا ہے. ہر ایک کا ایک کردار ہے اور ہر کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اس سوچ سے باہر نکل سکیں کہ ہماری اہمیت اور مقام وہی کچھ کرنے یا نہ کرنے میں ہے جو دنیا کی نظر میں اہم یا غیر اہم ہے. کبھی یوں مت کہے کہ میں تو بس گھر پر رہنے والی ایک ماں ہوں, میں تو بس لوگوں کے گھروں کی صفائی کرتی ہوں. جب آپ اس بات کو دل میں رکھتے ہیں تو آپ کی سوچ کا معیار خود بخود اس حد تک گر جاتا ہے کہ آپ کہنے لگتے ہیں کہ میں تو گھر پہ رہنے والی ایک ماں ہوں جسے دنیا کا کچھ علم نہیں. گھر پر رہ کر 5 بچوں کو سنبھالنے کے بجائے میں باہر جا کر 3 نوکریاں کر لوں گی. جب تک آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے کچھ مشکل نہیں کیا. آمین. اور آپ اتنے غیر مقبول کام کی بات کرتے ہیں. جی ہاں, آپ کو کہنا چاہیے میں گھر پر رہنے والی ایک ماں ہوں جو گھر رہ کر 4 لوگوں کی پرورش کر رہی ہے. جانتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں اس کو فخر سے کریں. زخمی لوگوں کو نہ صرف مثبت رویہ رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے بلکہ انہیں یسوع کے اس نئے حکم کو ماننے میں بھی بہت مشکل پیش آتی ہے جو اس نے ہمیں ماننے کو دیا کہ جیسے خود سے محبت رکھتے ہو ویسے ہی اوروں سے بھی محبت رکھو. چونکہ آپ خود سے محبت نہیں رکھتے, یہاں تک کہ خود کو پسند نہیں کرتے. جب میں ایک سنجیدہ مسیحی بنی تو میں نے لوگوں سے محبت کے متعلق پیغامات سننا شروع کیے اور میں چاہتی تھی, میں نے بڑی کوشش کی, لوگوں سے محبت کے لیے بڑی تگ و دو کی. میں لوگوں کو پسند تک نہ کرتی تھی. میرا یہ مزاج تھا کہ اگر میں کسی کو نہیں جانتی تو میں اسے جاننے کی کوشش بھی نہ کرتی تھی. جانتے ہیں جی ہاں, اور میں لوگوں سے محبت کے لیے بڑی تگ و دو کر رہی تھی. میں روزانہ بستر پر ایک نیا منصوبہ بناتی لیکن وہ میرے پاؤں زمین پر لگنے تک ہی ہوتا. کتنے لوگ اٹھنے سے پہلے پاکیزگی کے منصوبے مانتے ہیں اور وہ کتنی دیر تک رہتے ہیں. آپ وہاں لیٹ کر خدا سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید آج میرا برتاؤ جہالت بھرا ہو, اگر تو میری مدد نہ کرے تو سو میں تیرے بغیر اٹھنا نہیں چاہتی. پھر خدا نے مجھے بتایا کہ تو کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ تو خود سے محبت نہیں کرتی. جو آپ کے پاس نہیں آپ اسے بانٹ نہیں سکتے.
خدا اپنا پیار ہم میں انڈیلتا ہے تاکہ ہمارے زخمی دل شفا پائیں۔ جب ہم اس محبت کو لیتے ہیں تو وہ ہمیں خود سے محبت کرنا سکھاتی ہے اور پھر وہ ہمیں خدا کے کام کی طرف لاتی ہے، جو یہ ہے کہ اس کا پیار ہم میں سے بہہ کر باقی لوگوں کو ملے، خاص کر ان لوگوں کو جو نجات یافتہ نہیں ہیں۔ جی ہاں، آپ کو صرف اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں سے ہی محبت نہیں رکھنی۔ اب چرچ میں کسی کی طرف مڑیں اور کہیں میں آپ سے خداوند کی محبت کے وسیلے محبت رکھتی ہوں۔ لکھا ہے اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھتے ہو تو اپنا اجر پا چکے۔ کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں سے بھلائی کرو اور ان سے جو تمہیں دکھ دیتے اور ناحق استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ خود کو جانے بغیر یہ نہیں کر سکتے۔ یہی ہے جسے روح کی شفا کہتے ہیں۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ۔ دیکھیں یہ آپ کی روح میں ہے اور خدا اسے آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے آپ کی زندگی کے وسیلے دیکھ پائیں، اپنی روشنی کو چمکنے دیں۔ لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کو آپ میں سے دیکھیں۔ غیر ایماندار بائبل کو نہیں پڑھتے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جس سے ظاہر ہو کہ آپ مسیحی ہیں، چاہے ایک بمپر اسٹیکر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اپنی روشنی کو چمکنے دیں۔ لیکن جب تک ہم اندر سے دکھی اور زخمی ہیں، ہمیں اپنی عقل کو نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر یہ ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ کو ایمان رکھنا اور انہیں دیکھنا ہے، یہ ماننا غلط نہیں ہے کہ ہم خدا میں مسیح کے خون کے وسیلے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ میں بخشی جا چکی ہوں اور خدا کی شبیہ پر تخلیق کی گئی ہوں۔ خدا کا میرے لیے ایک منصوبہ ہے اور وہ میرے لیے ایک مقصد رکھتا ہے۔ دنیا کو میری ضرورت ہے، میں اہم ہوں۔ یہ سوچنا بند کریں کہ آپ اہم نہیں ہیں، آپ اہم ہیں۔ آپ کے ادا کرنے کے لیے کردار ہے۔ اچھا، اب میں 1 منٹ کے لیے آپ سے ترقی کے متعلق بات کروں گی۔ ہمیں ترقی چاہیے۔ ہم آگے بڑھ کر ترقی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کے تمام تر آلات اعلیٰ اور بہترین ہوں۔ ٹھیک ہے، یسوع آج آپ کی زندگی کے لیے ترقی کی پیشکش کرتا ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج کس کی باری ہے۔ دیکھیں، شاید آپ اس فون کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آدھی رات تک لائن میں لگے رہیں گے، لیکن میں نے ایک کتاب کا اشتہار دیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور آپ اس کے لیے 5 منٹ بھی لائن میں نہیں لگے رہیں گے تاکہ آپ کی زندگی اپ گریڈ ہو سکے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ایسی کسی جگہ پر نشست حاصل کرنے کے لیے باہر لان میں کرسی ڈال کر آدھی رات کو بیٹھیں گے اور رات بھر وہیں رکے رہیں گے؟ چند ایک ایسا کریں گے۔ کچھ ایسے بنیاد پرست ہیں جو ایسا کریں گے۔ مطلب آج صبح 7:30 پر لوگ قطاروں سے باہر تک کھڑے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ دیکھیں، آپ ایک جوشیلے مسیحی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ترقی کا راستہ میسر ہے تو میں اس تک ضرور پہنچوں گی۔ میں آپ کو ترقی کی ایک راہ بتا رہی ہوں۔ کیا آپ کے پاس خوشی ہے، اطمینان ہے، جرات اور اعتماد ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اچھے دوست ہیں؟ کیا آپ اچھا پھل لا رہے ہیں یا اپنی زندگی کو ہر دن ضائع کر رہے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ یہاں آپ کا وقت کارآمد ہو، بدلاؤ لائیں اور ہر دن کسی نہ کسی کو خوشی دیں۔ ہر روز 3 چہروں پر مسکراہٹ بکھیریں، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنے، کسی کو خوشی دیں۔ آج صبح میرے بیٹے کے وسیلے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس نے مجھے چھوٹا سا ٹیکسٹ میسج بھیجا۔ میں بیٹھی مطالعے کی اور یہاں آنے کی تیاری کر رہی تھی، جو میں غالباً پچھلے 40 سال سے کر رہی ہوں، اور اس نے کہا میں نے سنا کل رات آپ کو ایک بڑا مجمع ملا اور لوگوں کو تقریباً واپس بھیجنے کی نوبت آ گئی تھی۔ اس نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ پر اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا اس پر فخر ہے۔ جی، اور آپ میری ہیرو ہیں۔ اوہ خدایا، مطلب اس نے میرا دن سہانا کر دیا۔ اوہ، مطلب دن ایسے گزر گیا
اور پتہ ہے آپ میں بھی کسی کے لیے ایسا کرنے کی صلاحیت ہے. اگر اپنے درد کو بھلائے ہمیں اتنا وقت گزر گیا ہے، اپنے آپ کو بھلائے ہمیں اتنا وقت گزر گیا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ خدا آج مجھے کسی پھلدار کام کے لیے استعمال کر. ضروری نہیں کہ اس پر آپ کا پیسہ خرچ ہو. پتہ ہے کتنے دکھی، تنہا، بے حوصلہ لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے، اور صرف آپ کا صحیح کلام مقرر وقت میں، آپ کا صحیح کلام تھکے ماندوں کی زندگی میں دوسروں کے لیے بہار لا سکتا ہے. اور آپ میں ایسا کرنے کی صلاحیت ہے. اگر آپ کو خود کو ذہن سے ہٹائے ہوئے اتنا وقت بیت گیا ہے کہ خدا آپ کو کچھ بتا سکے. میں آپ کو سچائی بتانے والی ہوں، جتنا خوش آپ کسی اور کو کریں گے اتنے ہی خوش آپ خود بھی ہوں گے. خود غرض خوش انسان جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ وجود نہیں رکھتے، لیکن وہ لوگ جو زخمی ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں میں اس سب سے گزری ہوں. آپ اپنے آپ میں اتنا کھو جاتے ہیں اور اپنے ہی زخموں کے ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ کیا گیا یا جو آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا، جو کچھ لوگ آپ کے لیے نہیں کرتے. آپ کتنے مظلوم ہیں کہ اپنے دکھ درد کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے. اور میں آج آپ سے کہتی ہوں کہ اسے یسوع کو دے دیں اور اسے بتائیں کہ جو کچھ ہو گیا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں سامنے کھڑی اس خاتون کی باتوں پر ایمان رکھوں گی تو جو ہونے والا ہے اس کے لیے بہت کچھ کر پاؤں گی. جی ہاں. اور یسوع میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ مجھے وہ ترقی چاہیے جو تو نے میرے لیے رکھی ہے. ہم میں سے کسی کے لیے بھی اصل بات تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جب آپ زخمی ہوں، آپ کے خیالات اور سوچ اور رویہ اس قدر توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آپ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. میرے والد نے مجھے لوگوں پر شک کرنا سکھایا. میں نے انہیں کئی بار کہتے سنا کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، سو میں نے کسی پر نہیں کیا. لیکن خدا نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر بھروسہ کری اور میں باقی سب کو دیکھ لوں گا. ہم نہیں جانتے کہ صحیح کیا ہے جب تک ہم اس کتاب کے اندر کی باتیں نہیں جان لیتے.